یہود کے کارندوں کو کرسچن خانہ بدوشوں کو صلیب پہ چڑھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنا ہندی اور اسلام آباد اور دیگر جگہوں سے آئے ہوئے بھائی بہن بزرگ مائیں بیٹیاں بیٹے السلام علیکم۔ آپ سب کو نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لوگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جنگی وکیل آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لوگ مارچ آج ہے، اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام یہاں مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی یہاں کیا عمل ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ بستی، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب میں آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی۔ بتاؤ عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں۔ جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس۔ کیا نام ہے؟ اب میری پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور آپ کو آواز آ رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے، 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے، دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی۔ کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس
मुकदमे को मुलतवी कराने की कितनी बार कोशिश की? 30 बार। कितनी बार? कौन कहता था कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो? कौन कहता था? तो आज पीवीएम और आवाम आपसे पूछती है कि अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? और जानते हो इस दावेदार खान ने 6 मरतबा हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। 6 दरखास्तें दी। कितनी दरखास्तें दी? और जानते हो कि एक कमेटी बनाई ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बनाई जिसमें कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी, जिसमें कहते हैं तहकीकाती कमेटी, जिसका काम था तहकीकात करके उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखना। लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई तो ऐसी जराइम की ऐसी लंबी दास्तान सामने आई कि क्योंकि ऊपर से हुक्म था तो तहकीकाती कमेटी को, स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौड़ा रखो, और वो स्क्रूटनी कमेटी फिर इमरान खान की और ईसीपी की ताबेदार बन गई। जानते हो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए स्क्रूटनी कमेटी अभी तक इसकी तहकीकात ही करती जा रही। कितने साल हो गए? हालांकि इतने वाज़े और होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ हैं जिनका फैसला 3 साल तो क्या 3 दिन में हो सकता है, लेकिन 3 साल से ये सांप बनकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और जानते हो कि 80 समाअतों के दौरान इमरान खान ने कम से कम 24 मरतबा कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की। कितनी मरतबा? और 4 दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए। कितनी दरखास्तें दी? और अगर इतना ही आपका दामन साफ था तो क्यों दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए? इसका मतलब है चोरी तो हुई है, और ना सिर्फ चोरी हुई है बल्कि बहुत बड़ी चोरी हुई है। लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काज़ी को सुनाना चाहता हूँ, काज़ी को सुनाना चाहता हूँ। देखो बयान बदलना तो इनका रोज का काम है, इसीलिए इनको यू टर्न खान कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने यहाँ सिर्फ बयानात नहीं बदले, इन्होंने 8 वकील बदले, लेकिन 8 कितने वकील बदले? लेकिन 8 वकील को बदलने के बाद भी चोरी नहीं छुपी। बोलो, चोरी नहीं छुपी। और जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक और कौमी इदारा है, उसने इमरान खान के 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। कितने बैंक अकाउंट्स पकड़े? जो बैंक अकाउंट्स इसने ईसीपी से और पाकिस्तान की आवाम से छुपा कर रखे थे, वो 23 बैंक अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पकड़ लिए इसके। और ये 23 बैंक अकाउंट्स इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम से और ईसीपी से अपना जुर्म छुपाया इन्होंने। और स्क्रूटनी कमेटी खुद ये एतराफ करती है कि ये हकाइक हम आपको फराहम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान ने मना किया है। मेरे भाइयों, अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे
ایک اور جرم سن لو. جانتے ہو یہ پیسہ جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے آیا, پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے آیا, یہ کیسے آیا جانتے ہو؟ کس کے ذریعے آیا؟ ہنڈی کے ذریعے. ہنڈی کے ذریعے. کس کے ذریعے آیا جانتے ہو نا؟ ہنڈی کے ذریعے کون سا پیسہ لایا جاتا ہے جانتے ہو نا؟ اب پتا چلا کہ یہ کنٹینر پر چڑھ کر دھرنے میں کیوں عوام کو ترغیب دیتا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ, کیونکہ یہ خود ہنڈی کے ذریعے یہ چوری اور پتہ نہیں خفیہ کا پیسہ کہاں کہاں سے منگوا رہا تھا. اور میرے بھائیوں بہنوں, یہ بتاؤ کیا جانتے ہو کن دو ملکوں سے اس کو فنڈنگ ہوئی؟ جانتے ہو؟ دو ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا, بھارت, کیا, اور دوسرا ہے اسرائیل. وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم پر مظالم ڈھا رہا ہے. اسرائیلی عمران خان کو پیسہ دے رہے تھے. اب جانتے ہو کہ یہ پیسہ خفیہ اکاؤنٹس میں کیوں آیا؟ اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھی آیا اور عمران خان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں آیا. کن کے اکاؤنٹس میں آیا؟ اور اس کو فنڈنگ انڈیا سے جانتے ہو کس نے کی؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان نے, جس کا نام دوسانجھ ہے. دوسانجھ, یہ لکھا ہے میرے پاس یہ نام, اس کا نام ہے اندرجیت دوسانجھ. بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ ممبر ہے, اس نے اس کو فورن فنڈنگ میں پیسہ دیا. اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شیپس. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے تحاشا کمپنیوں اور لوگوں نے اس کو پیسہ دیا. اور اب دیکھو, جب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے فنڈ لو گے تو پھر مودی کی جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگی جائیں گی؟ پھر کشمیر کیوں مودی کی جھولی میں نہیں پھینکا جائے گا؟ بھئی جن سے آپ پیسے لیتے ہو ان کا کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا. پھر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ اور پھر میرے بھائیوں دھیان سے یہ بات سننا. اور جب کہتا ہے نا کہ پی ڈی ایم سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, پی ڈی ایم سے اتنا فرق پڑا ہے کہ جو 7 سال سے کیس دبا کر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کھولنا پڑ گیا ہے. اور جانتے ہو جب پی ڈی ایم نے اور عوام کے دباؤ میں جواب دینا پڑا تو اس نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, یہ سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے. واہ 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 واہ, تالیاں بجاؤ تالیاں. یا تو وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے یا وہ میرے بھائیوں پی ڈی ایم کو اور پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب پیسے دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور ان پیسوں کو تم ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب عوامی وزیر اعظم جس کا نام ہے محمد نواز شریف, جب تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اور دھرنوں پر خرچ کر رہے تھے, اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ ایجنسی کے پاس سے آیا ہے یا کہاں آیا ہے؟ پیسہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے. جب جواب دینا پڑا تو ایجنٹس یاد آ گئے. اور 7 سال بعد یاد آیا, جب عوام نے جواب مانگا, جب دباؤ پڑا تو 7 سال بعد یاد آیا کہ پیسے تو میرے ایجنٹس کو پتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے.
بولو ذرا ایک دفعہ بولو واہ واہ واہ. ویری گڈ. دستخط کرنے کا پتا تھا بھائیو، سننا، دستخط کرنے کا پتا تھا، پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا، پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا، منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا، مگر یہ پتا نہیں تھا کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت میں آنے کی میری تیاری نہیں تھی. بھائی حکومت میں آنے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، تمہیں کام کرنا نہیں آتا تھا، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. عوام کی خدمت کرنے کی تیاری نہیں تھی، لیکن عوام کو لوٹنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. مہنگائی کو آسمان پر پہنچانے کی تمہاری پوری تیاری تھی. آٹا، چینی، گندم اور دوائیوں پر ڈاکے ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دو ای سی پی کے سامنے کہ 2018 کے الیکشنز میں تمہارے بیلٹ باکسز میں ووٹ کس ایجنٹ نے ڈالے تھے. ذرا یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتا دو کہ اگر پیسہ دینے والے ایجنٹس تھے تو تمہیں اقتدار میں لانے والے ایجنٹس کون تھے. اور یہ بھی بتا دو کہ ثاقب نثار سے تمہیں جعلی ثاقب اور امین، صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے والے ایجنٹس کون تھے. اور اب یہ بھی بتا دو، یہاں میڈیا کی وینز موجود ہیں، یہ بھی بتا دو کہ تمہارے لیے میڈیا کو مینج کرنے والے، میڈیا کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کی خبریں چلوانے والے ایجنٹس کون ہیں. پوچھو میرے بھائی کون ہیں وہ ایجنٹس. اور یہ بھی بتا دو کہ تم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تباہی کے ذمہ دار ہو، تم پاکستان کے بڑے بڑے جرائم کے ذمہ دار ہو. تو ذرا یہ بھی بتا دو تمہارے ہر جرم اور ہر غلطی پر پردہ ڈالنے والے ایجنٹس کون ہیں. کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کون ہے؟ کاش سن تو رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ آواز پہنچ جائے گی کہ لوگ جانتے ہیں کہ تمہیں 22 کروڑ عوام پر مسلط کرنے والے ایجنٹس کون ہیں. دیکھ لو جہاں جہاں آواز جاری ہے، دیکھ لو لوگ نہیں ڈر رہے. پاکستان بدل رہا ہے. تم جتنا بھی زور آزما لو، تم جتنا بھی اپنی طاقت آزما لو، تم پاکستان کے عوام سے نہیں جیت سکتے. بتاؤ کہ پاکستان کی عوام اب جمہوریت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے یا نہیں کھڑی ہو گئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے. اور اب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ یہ سوال پوچھو گے نا؟ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں 2018 کے الیکشن میں جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آر ٹی ایس کو بند کیا گیا،
آپ کیوں خاموش رہے؟ پوچھو آپ کیوں خاموش رہے؟ جب آپ کے ادارے میں ای سی پی کی بات کری، ابھی باقی اداروں کی بات نہیں کری، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے ادارے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یرغمال بنا کر ایک نااہل اور تاریخ کے سب سے بڑے نالائق شخص کو سلیکٹ کر کے، کیا کر کے، عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر، جب ایک تاریخ کے سب سے زیادہ نالائق اور نااہل شخص کو 22 کروڑ عوام کی قسمت کا مالک بنا دیا گیا، تو آپ کیوں نہیں بولے؟ ای سی پی مجھے بتائے، آپ کیوں نہیں بولے؟ بولو۔ آج آپ کے ادارے کی ناکامی اور خاموشی کی سزا میرے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ بولو، بھگت رہے ہو نا؟ آج جب پیٹرول بم، جس کو اردو میں پیٹرول بم کہتے ہیں، وہ جب عوام کے سروں پر گرتا ہے تو ای سی پی والوں سن لو، یہ عوام تمہیں بھی اس میں شریک جرم ٹھہراتی ہے۔ ٹھہراتے ہو؟ آج جب ہر روز کمر توڑ مہنگائی ہوتی ہے، میں جانتی ہوں آپ کے گھروں میں مہنگائی کا ڈیرا ہے، میں جانتی ہوں، آج جب روز عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان آتا ہے، تو مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا آٹا، مہنگی روٹی، مہنگی چینی، مہنگا صابن، مہنگا کھانے پینے کا کوکنگ آئل جس کو کہتے ہیں، کس کس چیز کا میں نام لوں؟ آج جب ان چیزوں کی قیمتیں روز عوام کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے، تو عوام آپ کو بھی اسی پیس جرم میں شریک جرم ٹھہراتے ہو۔ بولو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ آج جب ادویات کی، دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں نا، آج جب ادویات کی قیمتیں غریب مریضوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے تو ای سی پی کو لوگ شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ آج جب میرے ینگ بچے، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے آج جب بے روزگار ہوتے ہیں تو یاد رکھو ای سی پی عوام تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتی ہے۔ آج جب کیا اساتذہ، کیا حکومت کے ملازم، کیا بیوروکریسی، کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز، کیا پاکستان سٹیل مل کے ملازمین، آج ہر کوئی سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے، تو یاد رکھو ای سی پی عوام تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتی ہے۔ آج جب گردشی قرضہ 3000 ارب کی بلند سطح پر چلا جاتا ہے لیکن عوام کو تب بھی بجلی نہیں مل رہی، تو یاد رکھو ای سی پی لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج جب اچانک پورے ملک کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر بجلی بند ہو جاتی ہے، اچانک پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، تو یاد رکھنا ای سی پی اس نااہلی اور نالائکی میں لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج جب براڈ شیٹ اسکینڈل جس کو پاکستان کے عوام فراڈ شیٹ اسکینڈل کو کہتے ہیں، آج جب اس میں یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ تم نے 22 کروڑ عوام کے خون پسینے کی کمائی چپ چاپ راتوں رات اسمگل کروا دی پاکستانی ہائی کمیشن میں، اور وہ جعلی فارم اس کو لے اڑی، وہ تم نے بھیجی ہی اس لیے تھی کہ کیونکہ تمہیں پتا تھا وہ ضبط ہو جائے گی، اور وہاں تک نہیں بات۔ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، عمران خان اور اس کی حکومت، یہ اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے، اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے۔ اور آج جب تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل براڈ شیٹ، جس کا نام فراڈ شیٹ ہے، وہ سامنے آتا ہے،
اور عوام کے خون پسینے کی کمائی ان کی کمیشنز میں جاتی ہے، تو یاد رکھو ECP، لوگ تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج ملیشیا میں، میرے بھائیوں بات سنو، آج ملیشیا کے اندر جب لیز پے نہ ہونے کی وجہ سے 170 پاکستانی مسافروں کو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے، تو شرمندگی اور اس نالائکی اور نااہلی میں بھی لوگ ECP کو شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج جب ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کے گلے کٹتے ہیں، میں گئی تھی وہاں پر ان کو گلے لگانے کے لیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان کی درد کی داستان سنتے ہوئے۔ اور آج جب وہ اس جعلی وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہماری لاشیں پڑی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور جب پاکستانیوں کے ساتھ اور ہزارہ برادری کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے کہ یہ کوئٹہ جاتا بھی ہے تو وہاں پر ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو متاثرین ہیں، جن کے بھائی بیٹے اور خاون شہید ہو گئے، ان کو کہتا ہے میرے پاس چل کر آؤ، میں نے تم سے تعزیت کرنی ہے۔ تو آج اس قسم کی جو تذہیب پاکستان کے عوام کی آج ہو رہی ہے، ECP سن لو کہ پاکستان کی عوام تمہیں بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے۔ اور ECP جواب دو، ECP جواب دو، بولو ECP جواب دو کہ پاکستان کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز نے کیا تھا، آپ بتاؤ کہ آپ اتنے بڑے جرم میں حصے دار کیوں بنے؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ اور یاد رکھنا، اداروں پر وہ شخص حملہ کرتا ہے جو اداروں کو یرغمال بنا کر زبردستی ان سے ناانصافی پر مبنی فیصلے لیتا ہے۔ کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا، جو پیچھے سے کام کرتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے، سامنے ہوتے ہیں ECP جیسے ادارے، اور عوام کی انگلیاں پھر ان اداروں کی طرف ہوتی ہیں۔ وہ لوگ پیچھے چھپے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جواب تو ECP کو دینا پڑے گا۔ اور اس کا جواب ایک ہی ہے۔ آخر میں بس ایک بات، کیونکہ ایک منٹ، آخر میں ایک ہی بات، کیونکہ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، PDM زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ یہ جتنے ہوں گے